نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے درمیان جن آیات کی تفسیر کا مختصر خلاصہ سمجھنا ہے، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی بطور خاص وصیت فرمائی ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کو یہ وصیتیں کی گئی، لیکن حضور کے واسطے سے یہ احکامات ہم لوگوں کو بھی ہیں، حضور کو بھی ہے اور ہم کو بھی ہے بطور خاص۔ جیسے پچھلے کل ہم نے بعض چیزوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بعض چیزوں کا حکم دیا، جیسے کہ گھروں میں رہیں، خواہ باہر نہ نکلیں، اور ضرورت کے وقت باہر نکلنا ہے تب بھی بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں۔ تو یہ جو احکامات امہات المومنین کے نام سے آئے ہیں، وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ان کے واسطے سے پوری امت محمدیہ کی عورتوں کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی 3 کاموں کا حکم دیا، اور وہ بھی صرف حضور کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور کے واسطے سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو، یعنی پوری امت محمدیہ کو ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، صبر کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کی خاطر جو مصیبتیں من جانب اللہ آئے ان پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی پریشانیاں آئیں، دنیاوی پریشانی، بیماری کی پریشانی یا دنیاوی معاش کی پریشانی، تو جتنی بھی پریشانیاں آئیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا اور صبر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، استغفار کا حکم دیا۔ اب یہاں بطور خاص سمجھنا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے متعدد مرتبہ بات آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو بھی، تب بھی پچھلے اور اگلے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ اس کے باوجود حضور سے کہا جا رہا ہے کہ تم استغفار کرو۔ ہمیں اپنی ذات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور کو اگر کہا جا سکتا ہے کہ استغفار کرو، تو ہمیں استغفار کتنا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور کی ایک بڑی حدیث مشہور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہوگی، ہمیں احساس کر لینا چاہیے۔ حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی شخصیت ہمیں پتہ ہے، امام الانبیاء ہے، ان کو استغفار کا حکم ہے، تو ہمیں بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استغفار کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے باری تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی ساتھ تیسرا حکم دیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ صبح کا وقت بطور خاص اور شام کے وقت بطور خاص اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرے۔ یہ 3 احکامات دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت قرار دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صرف دن رہے تب بھی ہمارے کام نہ چلے، اور صرف رات رہے تب بھی مشکلیں پیش آ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ایک قول کا جواب دیا۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم گناہ کرتے تو ہیں، لیکن اتنا چھپ کر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا چھپ جاتے ہیں کہ اللہ کے سے بھی چھپ جاتے ہیں، ان کا اپنا خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، تم ہمارے پاس آؤ تو صحیح، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کس سے چھپتے تھے اور کس سے نہیں چھپتے تھے۔ اللہ سے کیا چیز دنیا میں چھپی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مشرکین مکہ نے اصل میں حضور سے ایک مرتبہ سوال کیا، بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان آیا، قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ اے نبی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کا ایگزٹ وقت اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور قیامت تو بہت دور کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو درختوں پر پھول نکالتے ہیں، شگوفہ نکالتے ہیں، اس سے پھل نکالتے ہیں، اس کا بھی ایگزٹ وقت اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اور رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حمل کس وقت ٹھہراتے ہیں، اس کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ وہ تو قیامت تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں پر دنیا میں چاہے جیسے حالات آئے، خوشی کے حالات ہو یا غم کے حالات ہو، مصیبت کے حالات ہو یا فراوانی کے حالات ہو،
ہر دو حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا یہ انسانوں کا کام ہے. ہر وقت اے رب میں تیرے دیے ہوئے حال پر راضی ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی دو صفات ذکر فرمائی. فرشتے بطور خاص دو کام کرتے ہیں. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ذکر، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. نمبر دو، ان کو جس کام پر معمور کر دیا گیا ہے وہ کام ہمیشہ سے ہی کرتے رہتے ہیں. اس میں جھول پیدا ہو جائے، وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائے، ایسا بھی بالکل نہیں ہوتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ آخرت میں اجر کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں اچھا اجر دینے والا ہے، ان کو باری تعالیٰ کی جانب سے جنت ملے گی، باری تعالیٰ کا دیدار ملے گا اور باری تعالیٰ کی رضا ملے گی. تو جو آخرت میں اچھے اجر کی امید رکھتے ہیں ان کی چند ایک صفات بیان فرمائی. اب یہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں کہ میری وہ صفات ہے کہ نہیں. اگر ہیں تو الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آخرت میں اجر کی اور ثواب کی امید ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں آخرت پر اس طرح سے مضبوط یقین رکھتا ہوں کہ وہاں کے اجر و ثواب کی بھی مجھے امید ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہ صفات میری نہیں ہے تو پھر ڈرنے کی بات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چنانچہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو ایمان کامل رکھتے ہیں، ایمان کے سلسلے میں مضبوط ہوتے ہیں کہ اللہ ہے، لازماً ہے، اور اللہ ہی ہمارا کرتا دھرتا ہے. محمد ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم تک پہنچایا وہ برحق ہے. قیامت برحق ہے، موت برحق ہے، موت کے بعد والی زندگی برحق ہے، اور جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، فرشتے برحق ہے. ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، پہلی نشانی. اور دوسری علامت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، کامل توکل اور بھروسہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خالی نہیں چھوڑیں گے. اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کا مطلب ہے بھروسہ کرتے ہیں. نمبر 3، کبیرہ گناہوں سے باز رہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تعلق ہے نا، جسے ہم صغیرہ گناہ کہہ لیں، بھول چوک کہہ لیں، وہ تو ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے ہوتا چلتا رہتا ہے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا ہے. کیا مطلب؟ اگر خدا نخواستہ میری امت سے خطائیں ہوتی ہے، بھول چوک کر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ بھی نہیں فرمائے. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ. لیکن جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو اللہ سے اجر کی امید رکھنے والے کبیرہ گناہوں میں نمبر 1 تو پھنستے نہیں، اور نمبر 2 خدا نخواستہ انسانیت کے ناطے سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت تک برداشت نہیں کرتے، اس وقت تک انہیں چین نہیں آتا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے. ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی امید رکھنے والے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لی جائے اسے چین نہ آئے. ہمیں ٹٹول لینا چاہیے ہمارا کیا حصہ ہے اس سلسلے میں. گناہ ہم خدا نخواستہ کر جاتے ہیں تو توبہ کی ہمیں فکر بھی ہوتی ہے. توبہ کرنے کے بعد ہمیں چین آتا ہے، توبہ کرنے سے پہلے چین نہیں آتا. یا ہماری صفت ایسی ہے کہ بھئی ایک مکھی بیٹھی تھی، میں نے اسے اڑا دیا، گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود میری ذات پر اثر نہیں پڑا. اگر ایسا ہے خدا نخواستہ تو پھر ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غصے کا اثر جلدی نہیں دکھاتے، بلکہ غصے میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ آخرت کی امید رکھنے والوں کی نشانی اور علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر چھوٹے بڑے کام میں مشورے سے کام لینے والے ہوتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ہمارا ماحول آج کل مشاورت کا ہے ہی نہیں. ہمارے گھروں میں بھی بطور خاص، ویسے مسجدوں میں مشورہ ہو جاتا ہے چونکہ ایک کمیٹی ہوتی ہے صاحب، کسی کو چھوڑ کر کے تو کام نہیں کیا جا سکتا، کسی اکیلے کی جاگیر تو نہیں ہوتی ہے. تو مسجدوں میں مثال کے طور پر مشورے ہوتے ہیں، یا اسکول کی اگر کمیٹی ہے، 2-4 لوگوں کے درمیان اسکول چل رہا ہے تو وہاں مشاورت ہو جاتی ہے، مدارس میں مشاورت ہو جاتی ہے، جماعتوں میں جانے والوں میں مشاورت ہو جاتی ہے. لیکن ہماری نادانی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں مشاورت نہیں ہوتی. ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے، مثلا کوئی بھی مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں شادی ہونی ہے تو سب کو بٹھایا جائے، جتنے بھائی ہیں سب کو بٹھایا جائے، بیٹے ہیں سب کو بٹھایا جائے، سمجھدار خواتین کو بھی بٹھایا جائے. البتہ خاتون کو امیر بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ رائے دے سکتی ہے، اور مل بیٹھ کر کے مشورہ کیا جائے.
ساری چیزیں امور کو باضابطہ لکھا جائے اور طے کیا جائے کہ بتائیے ہم کون سے فنکشن ہال میں شادی کریں گے اور کب شادی کرنا ہمیں چاہیے اور کس مسجد میں ہمیں عقد رکھنا چاہیے اور جناب والا فنکشن میں ہمیں پکانا کیا چاہیے، کن کن لوگوں کو دعوتیں دینی چاہیے، رقعہ ہمیں کون سا جمانا چاہیے وغیرہ، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا بڑا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن اصول یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو وحی آتی تھی، وحی کی ہدایت کے ذریعے سے حضور دنیا میں کام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود حضور کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے کام کیا کرو۔ جب ہمارے نبی کو بھی مشاورت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں بدرج اولا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں گھر میں بھی مشورہ کرنے کا ماحول بنائیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ نیک کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے کسی پر، اور حد سے تجاوز نہیں ہوتے کسی بھی معاملے میں، افراط و تفریط سے پاک رہتے ہیں، یا آخرت کا اجر کی امید رکھنے والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم اصول بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے صرف لڑکے ہی لڑکے دے دیں، اور جس کو چاہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دے دیں، اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیں، اور جس کو چاہے باری تعالیٰ بانجھ ہی رکھ دے۔ اختیار اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے مرد حضرات میں ہے نہیں ہے برائی، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ برائی ہماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے کہ کسی کو مثال کے طور پہ اولاد نہیں ہے تو عورت کو، ہمارا غلیظ معاشرہ عورت کو غلیظ سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے سمجھ جانا چاہیے کہ اس عورت کو غلیظ یا منحوس سمجھنے سے پہلے وہ معاشرہ منحوس ہے جس معاشرے میں اس کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہو جانے کے بعد بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ہے ایسا۔ مرد حضرات میں یہ بیماریاں یا تو نہیں ہیں یا ہوں گی بھی تو کم ہوگی، اکثر و بیشتر یہ بیماریاں عورتوں کے اندر ہیں۔ ہماری عورتیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے اوپر ان کی تربیت کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے، مرد حضرات کا ادھر توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، ہم سب جانتے ہیں کہ نئی نویلی دلہن کے قریب بیوہ عورت کو ہماری بہت ساری عورتیں جانے سے روکتی۔ سب جگہ ماحول نہیں ہوگا لیکن ہے ایسا ماحول، ماننا پڑے گا۔ بعض عورتیں، بے دین عورتیں، خواہ مخواہ کی دقیانوسی باتیں کرنے والی عورتیں، دقیانوسی ذہن رکھنے والی عورتیں، بلکہ کہا جائے ہندوانہ مزاج رکھنے والی عورتیں بیوہ عورت کو نئی نویلی دلہن کے قریب جانے نہیں دیتے ہیں۔ اس کا شوہر مر گیا، منحوس ہے، کہیں اس کے قریب جانے کی وجہ سے اس کا شوہر بھی نہ مر جائے۔ اتنا آسان ہے کسی کا شوہر مر جانا؟ اور ہماری بہت ساری عورتوں کا مزاج ہے کہ جو عورت بانجھ ہوتی ہے اس کو بھی نئی نویلی دلہن کے قریب جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہ بانجھ ہے، خدا نہ خواستہ اس کی نحوست کی وجہ سے وہ بھی بانجھ نہ ہو جائے۔ یہ سب نحوستیں ہیں۔ خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کو صرف لڑکے ملے ہیں تو بھی ہمارے دین کی وجہ سے، صرف لڑکیاں ملی ہیں تو بھی ہماری دین کی وجہ سے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملے ہیں تو بھی ہمارے اختیار کی وجہ سے، اور کچھ نہیں بھی ملا ہے تو بھی خدا تعالیٰ کی مرضی کی وجہ سے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس لیے اس میں کسی کا ہمارا کمال نہیں۔ صرف لڑکے ہوئے تو، یا بانجھ ہوئے تو کوئی زوال نہیں، یا صرف لڑکیاں ہوئی تو کوئی زوال نہیں، یا لڑکے اور لڑکیاں ہوئے تو نہ کمال ہے نہ زوال۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ خدا نے نظام بنایا ہے، جو نظام خدا بناتا ہے اس نظام پر ہمیں چلنا پڑتا ہے، اس میں اس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی منحوس نہیں بنتا اور کسی کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا۔ اصل میں مشرکین نے ایک مرتبہ حضور سے یہ کہا تھا، اے محمد تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو ایسا کرو نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہی آ کے تم سے بات کر لیں، عجیب عجیب قسم کے مطالبے، ہم دیکھیں گے بس اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹلی بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس روئے زمین پر کسی سے بالمشافہ بات نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بالمشافہ، اس روئے زمین پر ہم سب جانتے ہیں اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آئے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ بالمشافہ سامنے آ کر کے تو بات نہیں فرماتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمت نصیب فرمائے، جب ہم سب کے سب جتنے موجود ہیں اور ہمارے آبا و اجداد، ہماری نسلیں سب کے سب وہاں جنت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں ہم اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں حدیث میں جب باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا
تو پھر جنتی بندے جنت میں جنتیوں کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں انہیں بھی بھول جائیں گے خدا تعالیٰ کے دیدار میں اتنے مزے اور اتنی لذتیں ہوں. تو وہاں باری تعالیٰ بالمشافہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اور ہم سے وہاں کلام فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتے, بالمشافہ کسی سے بات نہیں کرتے. البتہ پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے بات کرتے ہیں, باری تعالیٰ کا پیغام کیسا آتا ہے, مفسرین نے اس کے 3 طریقے اور 3 درجے لکھے ہیں. ایک درجہ تو وہ عام درجہ ہم سب جانتے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے ہیں, کبھی انسانی شکل میں آ گئے, کبھی انسانی شکل میں بھی نہیں آئے, زنجیر کے بجنے کسی بس آواز آئی, یعنی کسی قاصد کے ذریعے سے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی بندے تک پہنچاتے ہیں جو کہ رسول ہوتا ہے. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں اپنی جانب سے القاء فرما دیتے ہیں. جیسے چند روز پہلے ہمارے درمیان بات آئی, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے القاء فرما دیا تھا. اس کو بھی وحی قرار دیا گیا کہ جب تمہیں اولاد ہو تو پھر اسے ایک صندوق میں ڈال کر کے دریا میں چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی تھی, لیکن القاء کے طور پر تھی. ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک چیز, ایک بات ان کے دل میں القاء فرما دی. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر تو نہیں آتے, لیکن بغیر نظر آئے کہ کسی سے ڈائریکٹلی بات فرما دیتے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے باری تعالیٰ بات فرمایا کرتے تھے. تو یہ طریقے تو ہو سکتے ہیں, لیکن جو مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بالمشافہ سامنے آ جائے اور گفتگو کریں, ہم وہ گفتگو کو دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا. اس روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظور نہیں فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم آیت ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. مشرکین مکہ کے ایک سوال کا جواب دیا. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں. آبا و اجداد جو ہمارے مرے ہوئے باپ دادے ہیں ان کے دین پر ہم ہیں, وہ جیسا کیا کرتے تھے ہم بھی ویسا ہی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزامی جواب دیتے ہوئے فرمایا, تم اگر یہ کہنے میں سچے ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہیں, تو خود تمہارے کہنے کے مطابق تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. مشرکین مکہ عام طور پہ ہم سب جانتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو تمہارے کہنے کے مطابق تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور ابراہیم تو پکے موحد تھے, تمہاری طرح سے مشرک نہیں تھے. اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر ابراہیم کی پیروی کر لو, راہ راستہ پر آ جاؤ گے. لیکن بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی, ان آبا و اجداد کی اتباع کرنے والے تھے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہاں سے ایک اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, آبا و اجداد کی اتباع فی نفسی ہی غلط بھی نہیں ہے, اور آبا و اجداد کی اتباع فی نفسی ہی صحیح بھی نہیں ہے کہ 100% میں ویسا ہی کروں گا جیسے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. ایسا نہیں, بلکہ ہمارے آبا و اجداد میں جو نیکوکار رہے ہیں ان کی اتباع کی جائے گی, اور ہمارے آبا و اجداد میں جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی. یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آبا و اجداد کی اتباع کرنا ضروری ہی ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آبا و اجداد کی اتباع کرنا خدا نخواستہ غلط ہی ہے. بات یہ ہے کہ جو آبا و اجداد ہمارے صحیح عمل پر رہے ہوں گے ان کی اتباع کرنا ضروری ہے, اور جو آبا و اجداد ہمارے بھٹکے ہوئے ہیں پھر ان کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ بڑی عجیب بات ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے دن کی تشریح میں یہ بات آئی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا ہمیں سکھلائی. ہم دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ سے, گویا کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ سیدھی کون سی راہ دکھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت فرمائی, صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ہمارے بڑوں میں سے, ہمارے آبا و اجداد میں سے, ہم سے پرانوں میں سے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, یعنی کہ نیکوکار لوگ. خاص بات ذہن میں رکھیں, اللہ چاہتے تو یہ بھی کہتے تھے صراط الکتابی, کتاب کا راستہ, صراط القرآنی, قرآن کا راستہ, صراط الفرقانی, فرقان کے راستے پر چلا. نہیں, فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. وجہ کیا ہے اس کی؟ جاننے والے سمجھدار لوگ بڑی باریک باتیں, اہم باتیں ذہن میں رکھیں. کتاب عمل کر کے نہیں دکھاتی, یہ محض حکم نامہ ہوتا ہے, یہ محض پیغام ہوتا ہے, اور صرف پیغام ناقص ہوتا ہے جب تک کہ اس پر آئیڈیل اور نمونے کے طور پر عمل کر کے دکھلانے والی ذات نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, پھر ان پر کتاب نازل فرمائی. صرف کتاب سے کام نہیں چلتا جب تک کہ کتاب پر عمل کر کے دکھلانے والا نہ ہو. یہ انبیاء علیہ السلام, یہ بزرگان دین اسی کتاب پر عمل کر کے دکھلانے والے ہیں, اس لیے ان کو دیکھنا, ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ تو پھر باری تعالیٰ کو اس بات کا اختیار تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر کتاب لکھ کر کے بتا دیتے کہ دیکھو یہ میری کتاب ہے, روزانہ ایک سورت
آسمان پر نظر آ رہی ہے، جلدی جلدی اسے لکھ لو اور اسے یاد کر لو، اس پر عمل کر لو، نماز قائم کر لو، اس کا طریقہ یہ ہے، طریقہ بھی لکھ دیا جائے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے رجال اللہ کو بھیجا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو بھیجا، اس کے بعد کتاب اللہ کو بھیجا گیا ہے. ہمیں سمجھ کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے چند روز پہلے ہمارے درمیان بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو یہ پوجا کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، قرآن پاک کی اس آیت پر مشرکین نے اعتراض کیا اور یوں کہا کہ قرآن کے کہنے کے مطابق پوجا کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، جس کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. تو پھر ایسی صورت میں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں تو پھر عیسیٰ کو بھی جہنم میں جانا چاہیے. معقول اعتراض گویا کہ انہوں نے ان کے حساب سے کیا ہے. جو پوجا کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں تو عیسائی بھی جہنم میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھگوان اس وقت جہنم میں جائیں گے جبکہ ان کی قوم کے پوجا کرنے سے وہ راضی رہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کی قوم کے پوجا کرنے سے راضی تھوڑی ہے، وہ تو پکے سچے موحد تھے. انہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بھی جھکایا، ساری قوم کو بھی جھکایا. اب ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر ان کا کوئی الزام نہیں. عیسائی تو جہنم میں جائیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں نہیں جائیں گے. چنانچہ ایسی ہی مثال میں نے اسی وقت دی تھی حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پاک موحد انسان تھے. انہوں نے اپنی پوجا کرنے کی کسی کو دعوت نہیں دی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمان بھی وہاں جا کر کے پوجا کر رہے ہیں. تو پوجا کرنے والے تو جہنم میں جائیں گے، جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ہاں، جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ اگر ان کی قوم کے پوجا کرنے سے راضی رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں دونوں جہنم میں جائیں گے. جتنی باتیں اس میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.